جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعظم علی بھائی، آپ نے سوال پوچھا، وائس بھیجی اور ساتھ میں بتایا کہ صرف پہلا 1-1.5 منٹ سنیں، اس پر آپ کو شاباش، آپ نے مجھے ٹینشن سے بچا لیا، ورنہ لمبا سوال دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب سنتا ہوں تو مرتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں تو میرا فالور سوال کرنے والا ناراض نہ ہو جائے، وہ بھی ڈر رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ بھائی کا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا، یا جو ہم سب کہتے ہیں، کہ یہ جو نئے سال کا جشن ہے یا فنکشن ہے یا مبارکبادیں ہیں، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ یہ جو نئے سال کی شروعات جنوری سے ہو رہی ہے، یہ یورپ کے انگریزوں کے بنائے ہوئے سال ہیں، اور پھر ان کا یہ نیا سال ہے جنوری، 1 جنوری، اور پھر اس پر جو ہے وہ نئے سال کا جشن کیا جاتا ہے اور نئے سال کی موج مستیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی نے اعتراض کیا کہ چلے یہ جنوری اور یہ مہینے اور یہ نیا سال تو انگریزوں نے شروع کیا، تو یہ جو ہمارے پاس محرم الحرام ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے، یہ بھی تو کافروں نے شروع کیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی بات تو سن لیں اچھی طرح، وہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کا مطلب ہوتا ہے سائنس کے مطابق، باقی سائنس کے طالب علم زیادہ جانتے ہوں گے، کہ زمین نے سورج کے گرد اپنا چکر پورا کر لیا، تو اس میں کون سی خوشی منانے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ جب بھی خوشی مناؤ، 1 محرم الحرام کو جشن کر لو یا 1 جنوری کو آپ جشن کر لو، سائنس کے مطابق جو میری ادنا سی معلومات ہیں، زمین کا ایک چکر سورج کے گرد پورا ہو گیا، تو یہ چکر پورا ہونے پر کہاں کا جشن؟ ہاں جی، ہم نے کون سا جو ہے وہ کوئی کارنامہ سر انجام دے لیا ہے؟ زمین ہے وہ قدرت کے نظام شمسی میں سورج اور چاند اور سیارے اور ستارے یہ گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ اس دھرتی کا، ہماری اس زمین کا، ٹھیک ہے جی، ہمارے اس ارتھ کا ایک چکر سورج کے گرد پورا ہو گیا، تو اب اس پر جشن بنانے کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اسلام نے ہمیں خوشی منانے کے 2 عالمی دن عطا فرمائے ہیں۔ ویسے تو اب ہر وقت خوشی مناؤ ہیں جی، لیکن پورے سال کے اندر خوشی منانے کے خصوصی 2 دن اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، بس خلاص۔ باقی نبی پاک علیہ السلام ہیں یا آپ کے صحابہ ہیں یا مسلمان امت ہے، 1 محرم کو جشن یا 1 جنوری کو جشن نہ تو اسلام نے بتایا، نہ قرآن نے بتایا، نہ پیغمبر اسلام نے بتایا، ہاں جی، نہ اسی طرح جو ہے وہ ہمیں کہیں اور سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں، یہ ثبوت ضرور ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ہر نئے چاند پر دعا بتائی ہے، تو نئے سورج پر دعا کوئی نہیں بتائی ہے جی۔ نیا چاند کب نکلتا ہے سیانے بندو؟ وہ مہینہ پورے ہونے پر نکلتا ہے، اور یہ چاند کا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، تو جب ایک مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، 29 میں پورا ہو یا 30 میں پورا ہو، تو اگلے دن جو ہے وہ چاند نکلتا ہے۔ اگلے دن کیا نکلتا ہے؟ مطلب غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس موقع پر شریعت نے، اسلام نے ہمیں دعا ایک بتائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، خلاص۔ تو یہ تو ہر مہینے میں دعا ہے نا، سال بعد کے لیے نہیں ہے، ہر مہینے میں جب چاند طلوع ہو اور رؤیت ہلال ہو جائے، چاند نظر آ جائے، آپ چاند کو دیکھ کر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ یہ مہینہ ہم پر امن اور ایمان والا ہو، یہ جو نیا مہینہ یا اللہ شروع ہو رہا ہے یہ سلامتی لے کر آئے، بربادی لے کر کے نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ اے چاند تو خدا نہیں ہے، بلے او بلے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے۔ وہ ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو طلوع دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے،
تو جب چاند اور تارے تو غروب ہو گئے، فرمایا یہ میرے رب نہیں ہے۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند تو کان کھول کے اچھی طرح سن لے، تو رب نہیں ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ چیز بتائی ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو 1 جنوری ہے خاص کر، ٹھیک ہے جی، اب یہ جو رات گزر چکی ہے نا، یا ابھی یورپ میں کہیں رات ہوگی، ہمارے پاس جو ہے وہ صبح ہے تو امریکہ میں رات ہو رہی ہوگی، تو وہ 1 جنوری کی رات کو جشن بہارا مناتے ہیں۔ اس میں شراب ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، لونڈے بازی ہوتی ہے، کنجری بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ گند کیا جاتا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تو نہیں ہے۔ اور جو کافروں کی نقل کرے گا، ان کی نقلیں اتارے گا، کافروں کو کاپی کر کے اپنے اوپر پیسٹ کرے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، بلکہ فرمایا من احب قوما کان حشر معہم، وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ تو جو جس قوم سے محبت کرے گا وہ پھر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پیارے میرے بھائیو، یہ کوئی مسلمانوں کے کام تھوڑی ہیں۔ اچھا ایک اور طریقہ آپ کو بتا دوں، اسلام وہ دین ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو جائے نا، تو اس موقع پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھو۔ اب میرے بہت سے جاننے والے ہیں، ہمارے بہت سے دوست ہیں، بڑی مسلمان ایک دنیا ہے جو نئے سال کا جشن منانے کے لیے آؤٹنگ پر نکل گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خوشی عطا فرمائی، تو بنی اسرائیل نے 10 محرم کے دن روزہ رکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے۔ سمجھ آئی کہ پہلی بھی چلی گئی؟ تو ہم تو مسلمان ہیں جی، ہماری خوشی میں بھی سجدے ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں کے اندر نماز ہوتی ہے، ہماری خوشیوں کے اندر روزہ ہوتا ہے، ہماری خوشیوں کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تو کنجر چوڑے چمار لوگوں کا کام ہے کہ خوشی میں کپڑے اتار دیے، خوشی میں شراب پی لی، خوشی کے اندر ناچنا شروع کر دیا، خوشی میں لونڈے بازی کنجری بازی شروع کر دی۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ سورج نے ہماری زمین نے سورج کے گرد چکر پورا کر لیا، اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ ہماری زمین، ہمارے پلینٹ ارتھ نے سورج کے گرد چکر پورا کر لیا، اور بے وقوفو یہاں کون سی خوشی ہوئی ہے؟ یہاں آپ کو کون سی خوشی مل گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب خوشی ہو تو یوں خوشی مناؤ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منائی۔ جب خوشی ہو، یہ زمین کا سورج کے گرد چکر پورا کر لینا ہم کو یہ کہاں کی خوشی ہے؟ اگر خوشی ہو اور حقیقتاً ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش اور بعثت کے دن میں روزہ رکھا ہے۔ آپ سمار کو روزہ رکھتے تھے، ولدت فی، میں اس دن پیدا ہوا، بعثت فی، میں اس دن نبی بنایا گیا، تو میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ کلمہ ہم نے محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقے ہمارے آج کے وہ کنجر چوڑے چمار یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہی بوتھے، یہی منہ لے کر کیسے محمد الرسول اللہ کے پاس حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم؟